ناظرین، جتنے بھی لوگ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور آپ علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان تھم جا۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک تاریخی دشمن عورت کے بارے میں سنا تھا۔ آج بھی ہم ایک تاریخی دشمن عورت ہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی جو تاریخی دشمن عورت ہے اس کو بھی نبی کی بیوی ہونے کا شرف ملا تھا۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جس عورت کی اسلام دشمنی کے بارے میں سنا تھا اس کا نام تھا وائلہ۔ آج ہم جس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کا نام ہے واحلہ، ہاں کے ساتھ۔ یہ اللہ پاک کے نبی، اس دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے رسول آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ واحلہ ایک بد نصیب عورت تھی۔ یہ اپنی کافر قوم کے سامنے آپ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ اس کی قوم دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک تھی۔ قوم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ بت پرستی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ قوم نوح جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں میں 5 بت ایسے تھے جو ان کے نزدیک بہت عظمت والے، بہت رسپیکٹفل تھے۔ ان میں سے پہلے کا نام ود تھا اور یہ مرد کی صورت میں، مرد کی شکل میں تھا۔ دوسرے کا نام سوا تھا، یہ عورت کی صورت میں تھا۔ تیسرے کا نام یغوث تھا اور یہ شیر کی شکل کا تھا۔ چوتھے کا نام یعوق تھا، یہ گھوڑے کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ اور 5ویں کا نام نصر تھا اور یہ گدھ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ کچھ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی عرب میں پہنچے تھے اور مشرکین کے قبیلوں میں سے ایک ایک نے ایک ایک بت کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا تو وہ اس وقت سے دفن رہے یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ قرآن مجید میں بھی ان 5 کا نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان بتوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ 5 قوم کے نیک آدمیوں کے نام پر تھے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان بتوں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ جب کفر و شرک میں پڑے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ پاک کے عذاب سے بہت کھلے انداز میں خبردار کر رہا ہوں اور ڈرا رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی توحید پر ایمان لے آؤ، شرک نہ کرو اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے نافرمانی کی، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر آپ اپنی نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے معاذ اللہ۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی ان نافرمانوں نے کوششیں کی۔ ناظرین، قوم کی ان تمام گستاخیوں میں آپ علیہ السلام کی بیوی یعنی واحلہ کا بھی رول تھا، کیونکہ یہ بھی اپنی قوم کی طرح آپ علیہ السلام کی دشمن تھی، اور اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی اور آپ علیہ السلام یعنی اس طرح کہتی تھی کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں اور پاگل ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ ایک دفعہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور کرے گا۔ تو وہ کہنے لگی تو کب کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تور سے پانی ابلے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ اللہ پاک میری مدد فرما رہا ہے۔
ناظرین، آپ علیہ السلام سے بات کر کے یہ اسلام دشمن عورت اپنی قوم کے پاس گئی اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ اے لوگو، اللہ کی قسم، وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہے۔ تو اس طرح یہ آپ علیہ السلام کی بیوی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ یعنی ایک طرف تو وہ اسلام دشمن تھی ہی، اور دوسری طرف وہ ایک کم ظرف اور بد اخلاق بیوی بھی تھی، جسے اپنی زندگی کے قیمتی ترین رشتے کا بھی کوئی لحاظ نہ تھا۔ یہ ان کی باتیں لوگوں کو بتاتی تھی، جس کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو مزید تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک بڑے ہی ہمت والے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دین کی خاطر اپنی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، 950 ایئرس۔ اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ نے اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر، تکلیفوں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں کو ایمان قبول کرنا تھا وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس لمبے عرصے کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا ہوا ہے ان پر غم نہ کریں۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، ان کفار میں اللہ کی دشمن واحلہ بھی شامل تھی۔ قوم کے ساتھ اس کا انجام کے وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اب کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے بچنے کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز۔ اس کشتی میں 3 فلورز بنائے گئے تھے۔ جب عذاب کا وقت قریب آ گیا تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہر جانور اور پرندے میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے، یہ کل 7 لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، اور ان تینوں کی بیویاں۔ تیسرے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ کل 80 لوگ تھے۔ جب تمام ایمان لانے والے اس کشتی پر سوار ہو گئے اور اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی پانی اتنا نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی۔ ناظرین، جتنے بھی لوگ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور آپ علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر موصل یا شام میں موجود جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ناظرین، طوفان میں غرق ہو کر مرنے والوں میں واحلہ بھی تھی۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو کر مری، اور اسے اللہ پاک نے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ کے محبوب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت کی اور ایمان کے بجائے کفر کو چوز کیا، تو آپ علیہ السلام سے رشتہ اسے کسی بھی طور پر کام نہ آیا، اور موت کے وقت واحلہ سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن اس سے یہ فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ناظرین، کتنی بد نصیبی، بد قسمتی کی بات ہے کہ اسے ایک نبی کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور کئی سالوں یہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح کی صحبت میں رہی، لیکن اسے اس صحبت سے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ یہ آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی، اور آپ علیہ السلام کی بے ادبی بھی کرتی تھی۔ اس کی اسی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور یہ بے ایمان ہو کر مر گئی، اور آخرت میں
جہنم میں جائے گی۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے واحلہ کے بارے میں سنا تھا، آج ہم نے واحلہ کے بارے میں سنا۔ دونوں اسلام دشمن عورتیں تھیں، دونوں کافرہ اور منافقہ تھیں، اور دونوں دنیا کی بد نصیب عورتوں میں سے ایک تھیں۔ ایک طرف تو یہ دو اسلام دشمن عورتیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں جان لیا۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے دو اور عورتوں کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں جو کہ ایمان والی عورتیں تھیں۔ ویسے تو ہماری ویڈیوز کا ٹاپک تاریخی دشمنوں پر ہے، لیکن میں آپ کو ان دو مومنہ عورتوں کا انٹروڈکشن کیوں کروا رہا ہوں، اس کا ریزن میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ پہلی عورت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت سخت دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارتے ہوئے دیکھا تھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا تھا اور وہ ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو ظالم نے آپ کو بہت سخت سزائیں دیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر 4 کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا تھا کہ آپ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر سخت گرمی اور دھوپ میں ڈال دیا تھا، اور کھانا پینا تک بند کر دیا تھا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ پاک نے آپ کا جنتی مکان آپ پر ظاہر فرمایا، اور اس کی خوشی میں آپ پر فرعون کے ظلم و ستم کی جو تکلیفیں تھیں وہ آسان ہو گئی۔ پھر آپ نے عرض کی کہ مجھے فرعون اور اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات عطا فرما۔ سو اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور آپ کی روح قبض فرمائی۔ اور دوسری مومنہ عورت ہیں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت مریم کی قوم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تانے دے کر بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا، اور پھر صبر کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آپ کی بار بار تعریف فرمائی اور پوری سورت آپ کے نام پر نازل فرمائی ہے، اور یہ ایک خاص شان ہے آپ کی کہ آپ کے علاوہ قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، اور آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی۔ اب رہی بات یہ کہ میں نے ان دو خوش نصیب عورتوں کا ذکر آج کی ویڈیو میں کیوں کیا، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان چاروں خواتین کا ذکر قرآن پاک میں ایک ساتھ کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا، جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔